السلام علیکم ویور، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمالیہ کنسٹرکشن اینڈ اسٹیٹ ویور۔ آج میرے ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ فلورنگ ہو رہا ہے ڈول لینٹر بیم کا۔ تو آج ڈول لینٹر بیم کے متعلق کون سی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے ریلیٹڈ ٹو شٹرنگ ورک، ریلیٹڈ ٹو اسٹیل فکسنگ، اور برائی کے ٹائم پہ کون سی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھ کے برائی کرنی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو اس چیز کی متعلق ہے۔ جی ویور، ڈول لینٹر بیم برائی کرتے وقت سب سے جو آپ نے خیال رکھنا ہے نا، وہ آپ نے جو پائے ہیں نا اس ٹیکو کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پایا اس کو بولتے ہیں، یہ جو تھوڑی سی چنائی ہے نا اس کو پائے بولتے ہیں۔ اب ایک پایا یہ ہے اور ایک پایا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پائے کا سائز بڑا ہے، اس سائز پائے کا سائز چھوٹا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جو فورنگ جب ہوگا نا تو یہ پریشر ڈالتے اس پائے کو آگے دکھے لے، لیکن یہ کالم چھوٹا ہے اور پایا اچھا خاصا بڑا ہے، تو اس میں ٹیک لگانے کا ضرورت نہیں۔ لیکن اس طرح کا جو پایا آ جائے نا، یہ 9x9 انچ کا پایا ہے، اس پر آرکیٹیکچر ڈرائنگ، اس کے پیچھے کالم ہے، تو اس کی فورنگ کے ساتھ یہ پایا آگے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیک یہ والا چیز نہیں، یہ والا سپورٹ کے طور پہ یہ آپ کو برائی سے پہلے لازمی لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو کونے والے کالم ہوتے ہیں نا، اب یہ ایک کونے پہ ایک کالم ہے ہمارے ڈور کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی برائی کرتے وقت آپ نے یہ ٹیک لازمی لگانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا برائی آپ نے فل ایک گو میں نہیں کرنا ہے، آدھا بھر کے پھر آدھے گھنٹے بعد اس کو کرنا ہے، اور یہ بھی آدھا ایک بھر کے اس کے بعد پھر یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور برائی والے کو ذرا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھیکیدار سے بات کرنی چاہیے کہ میری کونے والے اور جو خطرناک کالم ہے ڈرین، اس کی برائی آپ نے آدھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کی برائی ہو جائے تو اگلے دن پھر ہم نے شٹرنگ کھولنا ہوتا ہے، جتنے بھی شٹرنگ ہمارے کالم بیم کا ہوتا ہے یہ ہم نے کھولنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جتنی بھی ڈورز ہے اور ہماری جو ونڈوز کی یہ جو سپورٹ ہے نا، یہ کم از کم 10-12 دن سردی میں رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ پراپر اس کا اوپر بیم کا جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کالموں میں پتھروں کی جو کوالٹی ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اکثر کچھ پتھری مارکیٹ میں مختلف ناموں سے مختلف لوگ بھجوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پراپر اچھی والی پتھری لانی چاہیے، اور اس کا مقدار بھی ایک کالم میں کم از کم 8 تعداد لگنی چاہیے، تاکہ برائی کے وقت وہ کھل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ برائی کے دن آپ کی شٹرنگ والا بالکل موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اپنا شٹرنگ والا بندہ دکھا دے، تو یہ میرا شٹرنگ والا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہونا تو یہ بالکل کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ سٹینڈ بائی پہ آپ نے اس کو ریڈی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ برائی کے ٹائم کوئی مسئلہ ہو یہ بالکل ٹیک آف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برائی کے دن شٹرنگ والے کا کوئی کام نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے مکانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مستری حضرات لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پراپر کھینڈا دے کے بیم کی موٹائی جتنی آپ نے بتانا ہے کہ اس بیم کی موٹائی اتنا ہے، اس بیم کا موٹائی اتنا ہے، تاکہ وہ کھینڈے اس کو میئر کر سکے، آپ کا بیم کوئی بلا ہو جائے، موٹا نہ ہو جائے، پتلا نہ ہو جائے، ٹھیک، ایک لیول میں ہو جائے۔ کھینڈے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مال بہت زیادہ نرم بھی نہ ہو، بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو۔ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے تو مال سخت ہونا چاہیے مضبوطی کے لیے، لیکن اگر آپ سخت مال ڈالیں گے تو اس پھر فنشنگ نہیں آتا، وہ بھی پھر مالک لوگوں کو پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایک پوائنٹ تھی، اس کا آپ نے لازم خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اوپر جاتا ہوں، اور اوپر سے جو چیز اسٹیل فکسنگ اور شٹرنگ کا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اوپر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ برائی کرتے وقت اسٹیل فکسنگ میں کون سی چیز آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے؟ ایک تو ہمیں یہ ہماری یہ جو ونڈو ہے یہ ہمارا ڈور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا سالڈ ڈور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو ہمارا اسٹیل پڑنے ہے، ٹھیک، یہ تینوں کے اوپر مختلف ہے، اسپیسنگ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا سالڈ دیوار ہے، اس پہ 2 باٹم پہ بار اس طریقے اور 2 ٹاپ پہ، اور جو رنگ کا سینٹر ہے وہ ایک فٹ پہ، کیونکہ یہ سالڈ دیوار اس پہ اتنے زیادہ اسٹیل کا ضرورت نہیں، یہ ٹپیکل بیم میں یہ آپ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ یہ اوپننگ ہے پورا 7 فٹ کا، یہ اوپننگ بھی ہے 7 فٹ کا۔ اس کے باٹم پہ 3 بار ہے، ٹاپ پہ 2 بار ہے، اور جو رنگ کا اسپیسنگ وہ بھی بنسبت اس سالڈ دیوار کے کلوز ہے، اور سری بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے ونڈو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زیادہ اسٹیل کا ضرورت ہے۔ آپ نے اکارڈنگلی اپنے سپین کے مطابق سر ڈالنا، ایک یہ آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جدھر 2 یا 3 بیم، مطلب ایک بیم وہاں سے آ رہا ہے، یہ یہاں سے جا رہا ہے، یہ یہاں سے آ رہا ہے، ادھر آپ نے یہ ایل اس طرح یہ کونے میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 ایل میں نے ڈلوائی، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا سٹرینتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایل آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ تیسرے نمبر بھی ضروری بات یہ کہ یہ جو کالم ہے نا، یہ بالکل آپ کی یا سے یہ جو دیوار آ رہے ہیں اور یا سے یہ جو اس کی بالکل سینٹر میں لوکیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو کالم کا سائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا ہوتا ہے، ہمارا رنگ 7x7 کا ہوتا ہے۔ برائی کرتے وقت آپ نے یہ جو کالم ہے نا یہ بالکل سینٹر میں کھڑا کرنا ہے، یہ آپ نے مس سے یہ کام لینا، ٹھیک ہے۔ یہ سری کے مطابق کچھ پوائنٹس ہو گئے۔ شٹر کے مطابق کچھ پوائنٹس ہمارے ڈول اینڈ ٹربین کے متعلق وہ یہ ہے
بیم کی یہ چوڑائی ہماری اینٹ کی چوڑائی کے مطابق ہوگی. لاپی کا سائز آپ نے اتنا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جب بیم کی پورنگ ہو جائے تو ایک سائڈ سے اس طرح بیٹھ کے نا آپ سیدھائی میں سیدھا اپنے بیم کو دیکھ لی کہیں سے ٹیڑھا تو نہیں ہے. تو تازہ برائی کے دوران اس کو آپ لیفٹ رائٹ آپ شٹرنگ والی سے سیدھا کروا سکتے ہو. یہ آپ نے لازمی برائی کے بعد ڈائریکٹ خود چڑھ کے یا شٹرنگ والے کو چڑھا کے آپ نے اس کے الائنمنٹ چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی بیم کو اوپر سے انسپیکشن اور سٹیل کا, ٹھیک ہے. اور نیچے جو چیزیں تھی وہ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی.